یعنی کہ عالم اہل سنت شیخ حنفی حاکم حسقانی نے اپنی کتاب شواہد و تنزیل میں لکھا کہ علی بن ابی طالب کی شان میں 350 سے زیادہ آیتیں آئی. 350. تو علی کے ماننے والے کو کم سے کم 3 تو یاد ہونا چاہیے. تو اب نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، بشرطے کہ بدعت کے ساتھ نہ ہو. اگر بدعت کے ساتھ ہوگا تو وہی تلاوت قرآن جزا کی بجائے عذاب بن جائے گی. کیوں گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں؟ اچھا بہت سے اپنے بھی کبھی کبھی احمقوں والی باتیں کرتے ہیں، بھائی کر تو نیک کام رہے ہیں، جبکہ کہنے والے نے خود کہا کہ بدعت ہے. اگر سنت ہوتی تو کہتا نا سنت ہے. اور بدعت ایجاد کر کے نکل لیا، خود نہیں پڑھی، امت کو لگا دیا. اور بیٹے نے کیا کہا پتا ہے؟ جب بیٹے نے دیکھا عبداللہ ابن عمر نے تراویح پڑھتے ہوئے، کہا یہ کیا گدھوں کی طرح سے کھڑے ہوئے ہو، جس کو حوالہ چاہیے مجھ سے لے جائے. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کی کیا بات ہو رہی؟ کہ جاؤ گھروں میں جا کے فرادہ پڑھو. تو تلاوت قرآن رمضان میں جب کریں تو سب سے پہلے ان آیتوں کو نکالیں کہ جو آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. تو دیکھیں ثواب ڈبل ہو جائے گا، معرفت 2 گنا ہو جائے گی، قرآن کی آیت بھی یاد ہوگی اور وہ آیت یاد ہوگی جو اہل بیت کی شان میں آئی ہے. تو اس کا معنی ہے کہ ہر نوجوان کو کم سے کم آئے مودت، آئے تطہیر، آئے مباہلہ، شب ہجرت کی آیت، آئے الیوم اکملت لکم دینکم، بلغ کی آیت، یہ تمام آیتیں یاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی علی بن ابی طالب کی شان میں آپ کو کتنی آیتیں یاد ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ اگر جواب نہ دار تو کہا کہ وہ حنفی عالم تو 350 گنوا رہا ہے اور ہمیں شیعہ کے 3 بھی نہیں آ رہے. تو اس کا معنی ہے کہ اگر فضائل اہل بیت کو قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے تو نتیجہ ملے گا.